مسعود احمد برکاتی دو بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب۔ امیر کا نام امیروف اور غریب کا نام سلموف تھا۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امیروف سلموف کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھی اور جنگل سے لکڑیاں لانی تھی۔ امیروف چاہتا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ سلموف جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اسی لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا، دم ٹوٹ گئی۔ سلموف بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھوڑا واپس لایا، مگر امیروف نے دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ امیروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے۔ سلموف کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ سلموف کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب دبا کر مر گیا۔ دوست بہت غصے ہوا، اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلموف نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل پر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلموف بوڑھے پر جا پڑا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ سلموف نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ امیروف نے اپنے دعویٰ پیش کیا۔ سلموف نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا ہوا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلموف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلموف کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امیروف کے دوست نے کہا کہ سلموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا۔ سلموف نے پھر رومال کو دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلموف امیروف کے دوست کو بچہ نہ لا کر دے، امیروف کا دوست سلموف کا اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا کہ ایک تو میرا بچہ امیر اور دوسرا میں سلموف کو اپنے گھر رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلموف نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلموف کا رومال دیکھ کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ تیسری سونے کی ڈالی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلموف اس جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلموف پل کے نیچے کھڑا ہو کر نوجوان سلموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امیروف نے پریشان ہو کر کہا میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ سلموف نے کہا نہیں، ٹھہرو، اس وقت کا انتظار کرو جب گھوڑے کی دم نکل آئے۔ امیروف بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلموف کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل روسی سکے، 17 بوری اناج اور 1 بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا۔ اب سلموف نے امیروف کے دوست سے کہا
کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا۔ اس نے کہا بھائی میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلموف نے کہا جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں نہیں تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ امیروف کے دوست نے 50 روبل، 23 بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلموف سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر سلموف نے نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلموف کو 200 روبل، 30 سکے، اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈالیاں دے دو۔ سلموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں؟ میں نے تو جج کو رومال اسی لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا، میں بچ گیا، ورنہ سلموف مجھے مار ڈالتا۔ سلموف خوش گھر واپس آ گیا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔